نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام تو آج بھی ہم حسب معمول ہی کر رہے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس شہر لاہور کی ایک اہم شخصیت سہیل افندی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سہیل افندی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ شوبز کی دنیا لے لیں، سیاست کی دنیا لے لیں، سوشل لائف میں چلے جائیں، یہ بہت سارے بڑے کلبوں کے ممبرز بھی ہیں۔ کاسموپولیٹن کلب جو جناب باغ میں ہے اس کے سیکرٹری بھی ہیں، لڑائی بہت خوب لڑتے ہیں، کرپشن کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد میں انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کافی ان کو سفر بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر یہ کامیاب ہوئے۔ اپنے جو انہوں نے جنگ شروع کی تھی اس میں ان کو کامیابی ملی۔ تو سہیل افندی صاحب سے ہم صرف سیاست پر ہی بات نہیں کریں گے، سیاست کے علاوہ بھی بات کریں گے۔ سہیل افندی صاحب جو ہے وہ دلی طور پر شروع سے ہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مداحوں میں شامل رہے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی میں کہاں کھڑے ہیں میں نہیں جانتا کہ کہاں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہاں کھڑے ہیں، اور میں اپنے بارے میں تو صاف صاف آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میری محبتیں اسی دن دفن ہو گئی تھی جس دن بی پی بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی۔ السلام علیکم سہیل افندی جی وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ میں آپ کو خاور نعیم ہاشمی آفیشل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے خیال میں ہماری گفتگو جو ہے یہ موجودہ پریزنٹ سچویشن جو ہے پولیٹیکل سچویشن، اس پہ اگر ہم بات کریں جی کہ پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں کوئی بات آپ سے چھپاؤں کہ میں بہت ساری عمران خان صاحب کی حرکتوں سے نالاں ہونے کے باوجود، بے شمار حرکتوں سے، اور اس کے باوجود سہیل افندی صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت کا جو الزام ہے کہ موجودہ اقتصادی بحران جو ہے، موجودہ غربت جو ہے، بے روزگاری جو ہے، بے چینی جو ہے، اور خودکشیوں میں جو اضافہ ہے، اور گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، اور سبزی آپ پکا لیں، آپ گوشت پکا لیں، آپ کوئی اور چیز پکا لیں، تو جناب اس کے لاگت جو ہے نا، اگر 4 آدمیوں کا گھرانہ ہے تو 1000 روپے میں 4 آدمی گھر کے، چاہے وہ غریب گھرانہ ہو، اپنا کھانا پورا نہیں کر سکتے۔ اور بے روزگاری کی شرح کیا ہے یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا تعلق جرنلزم سے ہے، میں جرنلسٹ ہوں، آپ سب کو پتہ ہے ہوں۔ میری اپنی برادری میں، میرے اس ادارے میں جہاں میں نے 37 ایئرس سپینڈ کیے، ان اداروں میں، وہاں سے بھی سینکڑوں نہیں، میرے خیال میں ہزاروں لوگ اس وقت نکالے گئے جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر کچھ ایسی پابندیاں، مالی پابندیاں لگاتے ہیں کہ میڈیا مالکان ان پابندیوں کا جواز سامنے رکھ کر بے شمار لوگوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں۔ آج بڑے بڑے ٹی وی چینل جو ہیں وہ ویران نظر آئیں گے۔ آپ ان کے دفاتر میں جائیں ٹی وی چینلز کے، وہاں 2 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب ویب سائٹس پہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سہیل افندی صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب کے آنے سے اس ملک کے معاملات جو ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، ہماری بھی خواہش تھی۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ بے نظیر اور بھٹو صاحب اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر نے تو مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا،
بے نظیر نصرت بھٹو صاحبہ نے مجھے، آپ بھی اس فنکشن میں شریک تھے، تمغہ جمہوریت دیا تھا، ہماری ہوٹل لاہور میں تقریب منعقد کی گئی تھی. اتنی محبت کے باوجود تو یہ جو دو روایتی پارٹی ہیں جو اس وقت 12 پارٹیوں کی شکل میں پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، ان کے مقابلے میں عمران خان عوام میں زیادہ پاپولر کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. جی، میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ خاور صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ پاکستان کے وہ جرنلسٹ جن نے اپنی جرنلزم کی ابتدا ماشاء اللہ کے خلاف جمہوریت کے تحفظ کے لیے گزاری اور ہمیشہ عام جرنلسٹ کے حقوق کے لیے فائٹ کی. تو میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں. جی، تو لیٹ اسٹارٹ فرام دیئر کہ جب آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا اور آپ نے اس کے اندر کوڑے بھی کھائے ماشاء اللہ کے اگینسٹ، اور ہمیشہ جمہوریت کو ڈیفینڈ کیا آپ نے، تو اب بھی حالات یہی ہیں کہ اگر اسی کو دیکھتے رہیں تو اس کے بعد کے پیریڈ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نظیر اور اس کی شہادت کے بعد کچھ آپ کے ویوز میں تھوڑی سی لچک آئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بے نظیر کو شہید اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو پیپلز پارٹی کو دفن کر دیا جائے. ان کے پاس وہ مخدوم تھے کہ جن کو وہ پیپلز پارٹی کا ہیڈ لانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کھپے زرداری کی وہ فلسفی تھی، اور ریونج از دی بیسٹ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یہ جو ایک نعرہ تھا اس نے پاکستان کو سیو کیا. اس وقت بے نظیر کو شہید کرنے کا، عدالتوں پہ قدغن لگانے کا، اور جو ہمارے سینئر ججز ہیں ان کو قید کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں پہ تھوڑی سی انارکی ہو اور اس بہانے سے ماشاء اللہ لگایا جائے. یہ دو لفظ جو پاکستان کھپے اینڈ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، ہم اس وقت تک انتظار کریں گے الیکشن کا کہ جب تک کہ ہم نے ان کی تدفین نہیں کرنی. اس نے پاکستان کو بچایا، ایک بہت بڑے ماشاء اللہ سے بچایا، اگین اینڈ اگین ماشاء اللہ سے بچایا. حالانکہ وہ پہلے بھی لگا ہے تو اس سے بچایا ہے. اس کے بعد کا اگر حالات دیکھیں تو وہ حالات بے نظیر کے شہید کرنے کے بعد پاکستان کو ایک تباہ حال پہ کر دیا. ایک انٹرنیشنل سیاست تھی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پاکستان ایک ایٹامک انرجی کا حامل ملک ہے جس نے ایٹامک انرجی میں کیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ صرف ڈیفنس کا ہے. یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، کسی بھی استعمال کرنے کے لیے ہے. حالانکہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اگر ہم ڈیفنس پہ کام کر رہے ہیں اور بامبس پہ کام کر رہے ہیں، میزائل پہ کام کرتے ہیں، ہم نیوکلیئر میڈیسن پہ کام کرتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا ریلیکس ملے، ہمارے سائنسدانوں کو تھوڑا سا ریلیکس ملے، اور وہ نیوکلیئر میڈیسن پہ کام کریں جو عام آدمی کو فائدہ دے. کیونکہ بام سے تو کسی کا فائدہ نہیں، یہ تو دکھانے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوتے بام نا. چلیں، آپ کا سیکیور ہو گئے. آگے جو ہمیں چاہیے، ہمیں نیوکلیئر میڈیسن پہ کام کریں. اس کے بعد کے میں حالات پہ آؤں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں آگے ایسی دہشت گردی تھی کہ نہ آپ مارکیٹ جا سکتے تھے، نہ یہاں پہ میچز ہو سکتے تھے، نہ آپ جلسے کر سکتے تھے، نہ آپ گھروں پہ محفوظ. جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی گئی اور زرداری صاحب کو صدر بنا دیا. جی، اس وقت دیکھیں، اس وقت کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سیلوٹ کروں گا جنرل راحیل صاحب کو، جنہوں نے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی یہاں پر ایسے جو ہمارے ہیں نا دہشت گردی کے قدم اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہوتا تھا کہ جی وہ ساری سیکیورٹی فورسز پہنچ گئی ہیں، اس کو سارا کارڈن آف کر لیا ہے اور اس میں سے فنگر پرنٹس وغیرہ لے لیے ہیں اور ان کی تلاش میں گئے. لیکن جنرل راحیل صاحب، جن کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پرو ایکٹیو ایکشنز لیے. انہوں نے یہاں پہ سازش یہ تھی کہ گلی محلے قصبے میں گاؤں آپ کے دہشت گرد پھیل گئے تھے، اور کسی وقت بھی انہوں نے باہر نکلنا تھا اور کسی اور ملک کا جھنڈا لگا دینا تھا. آپ کے راحیل شریف صاحب نے اس کو روکا، پرو ایکٹیو ایکشنز لیے، ان کو گلی محلے سے ان کو نکالا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میچز بھی ہو رہے ہیں، آپ کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، آپ کی مارکیٹ بھی آباد ہیں، اور اس کی شرح پوائنٹ سم تھنگ رہ گئی ہے، لیکن تقریباً ختم ہو گئی ہے دہشت گردی کا. اس کے بعد آپ کے یہ جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں، انہوں نے اس پالیسی کو کنٹینیو کیا.
اور اسی طریقے سے جو جنرل راحیل صاحب جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے انہوں نے سارے پرو ایکٹیو ایکشن لے کے دہشت گردی کو ختم کیا اور پاکستان میں امن ہوا. پاکستان میں غیر ملکی ٹیمز آئی ہیں, یہاں پہ PSL ہوئے ہیں, یہاں پر ڈالرز آئے ہیں, یہاں پر ہماری جو مارکیٹ ہے اس کے اندر امن آیا, ڈالر بے تاشا سے. لیکن کچھ ایسا جو ویری سوری ٹو سے کہ ان گڈ انٹینشن ناٹ ان بیڈ انٹینشن, میں یہ نہیں کہوں گا, کہ انہوں نے سوچا کہ شاید عمران خان کی صورت میں بھی انہیں ایک اچھا آدمی نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ شاید اگر یہ آ جائے اقتدار میں تو حالات اس سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. ایک ایماندار آدمی, ایک سیلیبریٹی ہے, دنیا اس کو جانتی ہے اور دنیا میں اس پہ کوئی ایلیگیشن کرپشن کا نہیں ہے. اگر ایک ایسا آدمی اقتدار میں آ جائے تو وہ اس کی ہیلپ کی گئی, اس کو پروموٹ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ پروموٹ کرنے, اچھے آدمی کو پروموٹ کرنے کا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ تجربہ فیل ہوا. اچھا, یہ بہت ساری چیزیں یہ تجربہ فیل ہوا. سامنے آ جانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان انوسنٹ ہے اور ٹوٹلی وہ ایک ایماندار آدمی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں جب پولیٹکس میں آتے ہیں تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ پبلک فگر ہوتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا جواب دینا پڑتا ہے, اچھا کریں یا برا کریں. آپ پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں اور یو آر آنسریبل ٹو پبلک. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے اگر آپ پہ کوئی ایلیگیشن لگے اس کا جواب نہ دیں, اٹس مین کہ وہ صحیح ہے. تو وہ جو تجربہ تھا عمران خان کو پروموٹ کرنے کا, آفٹر آل آفٹر یہ 3 years 4 years 5 years جتنا بھی رہا ہے, جن لوگوں نے لے کر آئے ہیں نا انہوں نے ریئلائز کیا دیٹ واز رانگ. اگر عمران خان نیچرلی اپنے جس طرح ان کی 21 سال سے جدوجہد تھی اس کے زور پر آتے تو اچھا تھا, لیکن جو ان کو لانے کی زبردستی کوشش کی ہے اور اس پہ ڈپینڈنٹ ہو کے انہوں نے نہ خود اپنے طور پہ کام کیا نہ کسی کا کام کر سکتے, تو ان کا ٹوٹل فیلئر ہے. ان کی پالیسی نہیں بن گئی کیونکہ 3-4 لوگ جب مداخلت کر رہے ہوں تو ان کی اپنی پالیسی بھی. تو آپ اس وقت 3 باتیں میرا خیال ہے کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فوج لے کے آئی, جنرل باجوہ لے کے آئے. جنرل باجوہ میں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے, اس میں کوئی ریٹائرڈ بھی ہیں, کچھ کرنٹ بھی ہوں گے, کیونکہ باجوہ صاحب نے جتنی سیاست کی ہے اور آخری تقریر میں بھی جس طریقے سے انہوں نے ایک فریق کو لتاڑا ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف 12 جماعتی اتحاد ہے, اور عمران خان کو ٹارگٹ کر کے جاتے جاتے پاکستان کے آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں عمران خان کے حوالے سے, عمران خان نے جو کیا غلط کیا, فوج پر الزامات لگائے غلط کیے, فوج کے چیف پر الزامات لگائے غلط کیے, عمران خان نے بے شمار غلطیاں کی. لیکن کیا ہمارے آرمی چیف کو جو یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ اب اس ملک میں فوج کبھی سیاست نہیں کرے گی, تو جاتے جاتے انہیں سیاست کرنی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں, اس کو سیاست نہ لیں. یہ بڑا پن ہے کہ ایک ایڈمیشن کیا کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی, اس میں فیلئر ہوا, آپ نے مان بھی لیا کہ وہ فیلئر ہوا, ٹھیک ہے نا. اب ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا دشمن ملک ہے, وہ ویٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج میں ڈویژن ہو, پاکستان کے عوام میں ڈویژن ہو, پاکستان کی جوڈیشری میں ڈویژن ہو. وہ وہاں پہ بیٹھا تاک لگائے بیٹھا ہے. اگر اس جگہ جا کر فوج نے اگر ریئلائز کر لیا ہے کہ اس کو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے, اٹس ناٹ اے پالیٹکس, یہ ایک حقیقت ہے. جب تک ادارے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے عدلیہ ہو, اپنی ڈومین میں نہیں رہیں گے, یہ پاکستان کبھی ایک سٹیپ آگے نہیں چلے گا. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اقرار کیا اور ان کا بڑا پن ہے, میں اس پہ بھی ان کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, غلطی ہوئی ہوگی, اب میں اس کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے اچھا کیا. آپ بائی فورس, یا اٹس ناٹ یور رسپانسبلٹی, اٹس ناٹ دی آرمی رسپانسبلٹی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون آئے گا یا کون نہیں آئے گا. اگر کسی سٹیج پہ بھی آ کے انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہمارا یہ رانگ ایفرٹ تھا اور اس پہ وہ کر دیا, تو اٹس ناٹ اے پالیٹکس, یہ ایک ایڈمیشن ہے اور پاکستان کے لیے بہت خوبصورت راستہ بنا کر. فوج نے تو بڑا اچھا فیصلہ کر لیا, طارق صاحب سے فیصلہ کر لیا, لیکن پاکستان کے سیاست دانوں کو جن کی گٹھی میں یہ بات پھنس گئی ہے کہ اقتدار جاتا بھی فوج کے ذریعے ہے اور آتا بھی فوج کے ذریعے ہے, کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی یہ سیاسی پارٹیاں عمران خان ہو یا متحدہ محاذ ہو,
دونوں کیا فوج کو دوبارہ انوالو کرنے کے لیے ہاتھ پیر نہیں ماریں گے؟ جی وہ ہاتھ پیر ماریں گے، لیکن آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ وہ لوگ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے جو دیکھیں نا، فوج کا کام ہے اپنے ڈومین میں ہمارا ڈیفینس کرنا. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں نا، اس چیز کو بھی تو ریئلائز کریں. اگر وہ یہاں پہ آ کے ہماری پالیٹکس میں جاگیں گے تو ہم اطمینان سے چین کی نیند کیسے سوئیں گے؟ وہ جو ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، اگر ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے آپ کے بقول، تو اس وقت ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان مکمل طور پر ایک جمہوری ملک بن چکا ہے. اگر آپ کسی کو اس کے حدود سے تجاوز کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور آپ ان کو بلاتے ہیں کہ آپ سیاست میں انوالو ہوں، تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں. ہر ڈومین کو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، اپنی ڈومین میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے فکس کی ہے اس میں رہ کے کام نہیں نہ کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو اس سارے ایپیسوڈ میں بڑی پاپولرٹی ملی ہے کہ لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کو نکالا، اس کو پاپولرٹی ملی ہے، از اے پاپولر لیڈر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کو پتہ کیا چاہیے کہ نو مور ایگریشن، نو مور وائلنس. ان کو چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کو چاہیے کہ لیجسلیشن کریں. پہلے بھی ہوئی ہے نا، ایک سی او ڈی ہوا ہے نا، ایک سی او ڈی اور کی ضرورت ہے، جس کے اندر سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ معاشی استحکام کے لیے ہمیں چارٹرڈ آف اکانومی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر اوورسیز کو رائٹ دینے چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ پہ کام کرنا ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. اور ہمیں کس طریقے سے آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو، یا نیب میں کیا اصلاحات کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے کرپشن روکی، ان سب چیزوں پہ آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور یہ جو عمران خان نے بیان دیا ہے کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں یہ کروں گا، دیکھیں پچھلے ٹینیور میں 5 ایئرس کا وہ ہوا ہے حکومت کی، زرداری صاحب کی حکومت میں اس کو نکال دیا گیلانی صاحب نے. انہوں نے لڑائی نہیں کی، انہوں نے کسی سے چپ کر کے دوسرا لے آیا وزیر اعظم. اسی طریقے سے نواز شریف کے دور میں نواز شریف کو نکال دیا، انہوں نے لڑائی نہیں کی، فوج کو گالیاں نہیں دی، عدلیہ کو کچھ نہیں کہا، چپ کر کے اس کو خاکانہ باسی کو مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نہیں، وہ تو کہتے رہے نا. لیکن میں آپ کو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے فوج پر جی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت فوج کی انٹرفیئرنس تھی نا، تو لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، خاکانہ باسی کو لیا. 5 سال کی مدت ضرور پوری کی ہے. اور اس وقت بھی جو جمہوری طاقتیں ہیں ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ 5 سال پوری ہو جانے، یہ 5 سال میں 5 سال پورے ہو جائیں گے، وائی ناٹ. ابھی ارلی الیکشن از ناٹ دا سولوشن. اگر اس طریقے سے پریشرائز کر کے یہ 5 سال پورے نہیں ہوئے تو پھر اگلے 5 سال بھی ایسے ہی گزریں گے نا. 3 سال کے بعد پھر لوگ ان کو بھی تنگ کریں گے. تو یہ 5 سال پورے ہونے چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ویری سوری، یہ 5 سال اگر پورے کر بھی لیتے ہیں، آج کی سچویشن تو یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر فوری انتخابات کا عمران خان کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو عمران خان اکثریت میں اقتدار میں آ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال جبکہ الیکشن شیڈول آنے والا ہے تو اگلے سال کے آخر تک عمران خان جو ہے ان کی مقبولیت یا عمران خان کے گرد جو نوجوانوں کا یا عوام کا ایک بہت بڑا ہیولہ ہے اس میں کمی آ جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عمران خان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہوئی ہے نا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 پارٹیاں ایک طرف ہیں، ایک پارٹی ایک طرف ہے، بھائی کہ 13 پارٹیاں نہیں ہو سکتی. پاکستان کرائسس میں ہے. پاکستان ابھی کووڈ سے گزرا ہے، اس کے بعد سیلاب سے گزرا ہے، اس کے بعد یہ آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے. اس کی وجہ سے آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، آپ کے IMF کی وجہ، بجائے ان چیزوں میں رکاوٹ ہو. اس وقت جب بیرونی دشمن آتے ہیں یا اندرونی دشمن آتے ہیں، قوم اکٹھی ہوتی ہے، اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے جو قوم کو اکٹھا کرے. زرداری صاحب کی بڑی اچھی بات ہے، کولیکٹیو وزڈم از آور اسٹرینتھ. جب تک کولیکٹیو وزڈم نہیں ہوگی آپ کیسے آگے نکلیں گے؟ کسی کے کہنے پہ، کسی کے پریشر پہ آپ آگے نہیں نکلیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پاپولرٹی کا، پالیٹکس از اے سائنس. پالیٹکس از اے یو کین سے ٹائملی اف یو ڈونٹ ٹیک اینی اسٹیپ نا، تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. پالیٹکس کا جو لفظی معنی ہے ڈکشنری میں، پالی مینس مینی، ٹکس مین بلڈ سکنگ کریچر. تو
تو پالیٹکس کا مطلب ہے مینی بلڈ سکنگ کریچر. پالیٹکس کا کوئی مطلب بھی اچھا نہیں جو ہم بات کو پالیٹکس لیتے ہیں. پالیٹکس صرف خدمت کا نام ہے, صرف عوام کی ہے. ابھی جو مسلم لیگ نے یہ حکومت لی ہے, اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا ہے. آپ کا ملک غلط فیصلہ یا مشکل فیصلہ؟ مشکل فیصلہ اور صحیح فیصلہ لیا ہے. فیصلہ صحیح ہے. فیصلہ صحیح ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں ایک بات تو حقیقت ہے کہ وہ پیپل پارٹی نون لیگ پہ کیسز تھے, وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ تو ان کو یہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے, اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جس طریقے سے سر توڑ کوشش ہو رہی کہ آج شریف صاحب واپس آ جائیں. نہیں, وہ میٹر نہیں کرتا کہ آئے نہ آئے, وہ میں نہیں سمجھتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اب جا رہا تھا, اگر جاتے جاتے جس طرح وہ پیٹرول سستا کر کے گئے, سبسڈی دے کر گئے, وہ دے کر گئے, اگر آپ اس وقت ملک کو نہ بچاتے تو آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. جب ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے, ملک نہیں رہتا, تو سیاست کہاں کی؟ سیاست تو تبھی ہے نا, پیپل پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی تو تب رہیں گی کہ جب سیاست ہوگی. اچھا ایک سوال آپ نے کافی گفتگو کی, ایک آخری سوال, اس کے بعد جو بھی آپ بولنا چاہے بولتے رہے. میری طرف سے یہ سوال ہوگا کہ ایک 72 سال کا آدمی جو ہے پاکستان کی نئی نسل کا نمائندہ ہے اس وقت, اور پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50% ادھر ہے, 50 عمران خان کی طرف ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابو 50% عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. میں بیرون ملک ابھی آیا ہوں, کینیڈا اور امریکہ گیا ہوا تھا. جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ جہاں بھی جاؤ عمران خان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا, کیونکہ 100% امیگرینٹس عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ مجھے کہا جاتا تھا, اور اسی بنیاد پر تارکین وطن کو ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ واپس لیا گیا. تو آپ کیا اس طریقے سے راستے روکیں گے؟ تارکین وطن جتنے بھی ہیں, میں بہت زیادہ ان کے ووٹنگ کے حق میں ہوں. ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم سے بہتر مسلمان اور ہم سے زیادہ لائل ٹو پاکستان ہیں جو تارکین وطن, ان کو جو ان کا ڈیو حق ہے وہ ان کا ملنا چاہیے. اب عمران خان نوجوانوں کا لیڈر ہے, تو اس سے ینگ وہ بلاول ہے, وہ نوجوان. یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, میں نے بتایا وہ ینگ ہے. اور صرف سوال میرا سنیں گے تو آپ کو جی میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا. آپ نے کہا نا کہ چینل ہیں خالی پڑے میں, اس لیے کہ جنگ کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی تھی وہ صرف جیو تھا. اگر یہ آپ کے میڈیا کو ختم کر سکتے وہ سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا کا, اس میں عمران خان صاحب کا, اور وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں, پاکستان کی سیلیبریٹی بھی ہیں, نو ڈاؤٹ ان کی پاپولرٹی بھی اس وقت سب سے آگے ہے, ہر چیز میں وہ آگے. لیکن اس پہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کنٹرول ہے, اور سوشل میڈیا پہ ان کی اتنی گریپ ہے جس کی مرضی ٹرولنگ کر لیں. اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے عرصے سے ہمارے ملک ڈویژن پہ جا رہا تھا, فوج کے خلاف کھلم کھلا کرنے چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر کنٹری ہے اور اس کی سالمیت اسٹیک پر تھی. جس طریقے سے جو انڈیا اور دوسرے ہمارے دشمن ملک ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں ہماری فوج کے نام سے, ہماری ISI سے کانپتے ہیں. ان کو آپ ان کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. دنیا میں نمبر 1 ایجنسی ہے, آپ اس کو ڈیگریڈ کریں گے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. یہ دیکھیں ISI ہو یا آرمی ہو یا اوپر سے جنرل ہو, یہ آئیں گے چلے جائیں گے. ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے. اب مجھے اجازت دیں, میں وہ سوال جو میرا پھنسا ہوا ہے, جی اجازت, وہ یہ ہے کہ 72 سال کا جو لیڈر ہے نوجوانوں کا عمران خان, اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو صاحب اگر اتحاد سے نکل کر انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی کی سیاست کریں اور بلاول بھٹو کو عمران خان کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے, تو کیا مطلوبہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا. لوگ ہمارے سننا بھی چاہتے ہوں گے کہ کیا پوزیشن ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, بلاول اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے, 100 سال کی دے, اور وہ ٹھنڈے دل سے پاکستان کی رہنمائی کریں. لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہے, وہ پاکستان کی رہنمائی کریں. اب نو مور ایگریشن. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ سڑکیں بند کرنا, یہ سڑکیں وہ کرنا,
پارلیمنٹ میں آ کے لیجسلیشن پر آئیں. باقی آپ کا سوال ہے کہ بلاول یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بلاول کر سکتا ہے. بلاول سیاست میں نہیں آنا چاہتا, لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو 14, 18, 20 سال کا بچہ اس کے سامنے اس کی ماں کو مارتے ہو, اس کی ساری فیملی کو مارتے ہو, اس کو نہ کر دیا, وہ بائی ڈیفالٹ ہے, وہ کوئی شوقیہ تو نہیں آیا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اس کی دیکھیں, اس کی سیاست دیکھیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی غریب عورت اس سے آ کے چمٹتی ہے میلے کپڑوں کے ساتھ اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو چوم بھی ہوتی ہے, جبکہ دوسرے ہاتھ نہیں ملاتے. ہاں, اس میں نانا دوسرے ہاتھ نہیں ملانا پڑتے, لیکن وہ اس طریقے سے جی ہوتا ہے. اور مجھے اس کی یہ ادا پسند آتی ہے, جس بچے کی ماں کو اس کی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے مارتی ہے, اس کے پاس تو چانس ہی کوئی نہیں کہ وہ اس پہ اس کے لڑے. نانا کو مارا, نانی بھی اسی طرح مری. ایک چیز کی مجھے بلاول, 2 ماموں مرے. جی ماموں مرے, اور اس ماں کا دیکھے نا, جس کے بیٹے مرے, جس کا میاں مرا, جس کی بیٹی مری. اتنی بدنصیب عورت نہیں آپ نے دیکھی ہوگی, اتنی بدنصیب عورت پاکستان میں نہیں دیکھی ہوگی. باری 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 ایک دفعہ صدمہ ہو جائے نا, بم گر جائے, سارے مر جائیں تو سکون آ جاتا ہے. باری باری آج میاں مرا, آج بیٹا مرا, آج بیٹی مری, آج بیٹا مرا. تو جس طرح اس بیچاری نے سہا نا, اتنی بھی بدنصیب عورت کوئی نہیں ہوگی جو آپ کی لیڈی نمبر 1 رہی ہو. تو باقی آپ نے کہا کہ بلاول کا مستقبل, بلاول ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے اور باہر سے پڑھ کے لکھا ہے. صرف ایک اس میں غلطی ہے, میں اس کو لائک نہیں کرتا, اللہ کاش کہ آپ کبھی لوگ اس تک پہنچ جائے, کہ آپ اردو میں تقریر کریں تو بھٹو صاحب نہ بنے. ٹھیک ہے, آپ انگلش میں جب آپ جواب دیتے ہیں, آپ کا اتنی اوتھینٹک جواب ہوتا ہے اور اتنی آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے جواب میں کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو مانتا ہے. اردو میں آپ کرتے ہیں, پاکستان کے عوام تو پاکستان کے عوام جو پسند کرتے ہیں نا, آپ ان کی چوائس پہ نہ جائیں, آپ اپنے آپ کو ان کے لیول پہ نہ گریں, اپنا لیول وہی رکھیں جو آپ کا انٹرنیشنل ہے. اب ایز اے سفارتکار آپ نے ساری ووٹ تو پاکستان کے نہیں دیتے ہوں گے نا, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں آتی ہے انگریزی, آپ آہستہ اردو بولیں, ضروری نہیں کہ ہر چیز سیکھ کے بولی جائے. وہ کیا نام ہے آپ کا, راہل گاندھی بھی تھا, بڑی آرام سے دھیمے بولتا تھا, آپ بھی دھیمے بول لیں. یہ میری اپنی چوائس ہے, میں بھی آئی ایم رانگ نا, لیکن جب وہ انگلش میں بولتا ہے, اس کے ورڈز میں, اس کے کنسیپٹ میں اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے کانٹینٹ میں اتھارٹی ہوتی ہے. اور سارے ملکوں میں اس نے بھاگ کے جس طریقے سے یہ سیلاب پہ کام کیا, جس طریقے سے اس نے کراچی میں کام کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا کہتے ہیں عمران خان بہت پاپولر ہے, کیا یہ پارٹیاں اس کو ہرا سکیں گی؟ اس کو کون ہرا سکتا ہے جو 40-50 سیٹیں گھر سے لے کے چلتا ہے اور سارے پاکستان میں الیکٹیبل ہوتے ہیں. پھر اس کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے کامن وزڈم از آور اسٹرینتھ, وہ ہر پارٹی کو لے کے ساتھ چلتا ہے. کون سا ایسا بندہ ہے جو زرداری صاحب سے سمجھتا؟ اور آپ کے ہمارے سننے میں آتے ہیں کہ بیک چینل جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس میں عمران خان بھی رابطے کر رہا ہے زرداری صاحب سے. عمران خان بھی زرداری صاحب سے رابطے کر رہا ہے. زرداری صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے, انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی ہوگی, کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا, کوئی غلط بخشی نہیں کی ہوگی, کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نون لیگ نے ان پر جو مسٹر 10% کا لیبل لگایا تھا, وہ لیبل نہیں اتر سکا؟ جی میں آپ کی اس بات پہ آتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مسٹر 10% جب کوئی لیڈر آتا ہے نا اور اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتا ہے, تو اس کی سب سے قریب جب عمران خان صاحب آئے, کیا علیمہ صاحبہ پہ نہیں لوگوں نے ایلیگیشن لگائے, ان کی وائف پہ ایلیگیشن نہیں لگائے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود تو کوئی موقع نہیں دے رہا, تو اس کی قریب ترین چیز کیا ہے, اس کو نشانہ بنائے. 10% میں ہو گئے, کوئی ایسا بندہ ہے آپ اس پہ 10% اس پہ اتنے ایلیگیشن لگاتے ہیں, آج تک کسی عدالت میں پروو ہوا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے بے گناہ 11 سال کاٹے؟ 11 سال کاٹنا بے گناہ بغیر جرم کے, اور اس کا بغیر جرم کے میرے حساب سے تو کافی جرم کرنے کے قابل ہیں. ان کے 11 سال ایڈوانس قید کاٹ لی. اس میں تو کریڈٹ ہے, وہ مردے ہو رہا ہے. اس نے آخری دم تک مطلب کمپرومائز نہیں کیا, اپنی بیگم کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور اس کی روح کو بھی ثواب ملے گا کہ اس کو ایسا شوہر ملا جو آخری دم تک اس تک کھڑا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا صدر نہیں ہے جس نے پارلیمنٹ کو سارے اختیارات دیے, کیا ایسا صدر نہیں ہے جس نے پاکستان کھپے کر کے پاکستان کو انارکی اور مارشل لا سے بچانے کے لیے الیکشن کروایا ہے. کیا وہ ایسا صدر نہیں ہے؟ صاحب ہمارا پروگرام جو ہے کیونکہ لائیو جاتا ہے, جی جی,
تو ہم نے آج جب سے شروع کیا ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشل، آج کا پروگرام سب سے طویل اور وقت کے حساب سے بہت لمبا پروگرام آج ہم نے کیا ہے، اور یہ وقت کے حساب سے قلیل. ہاں تو اور ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایڈیٹنگ بھی نہ کریں بعد میں. سچ پہنچنا چاہیے، فیلنگز پہنچنی چاہیے عوام تک، سچ پہنچنا چاہیے، جو ہمارے جذبات ہیں وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے. تو ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آج ہمارے مہمان تھے سہیل افندی صاحب. سہیل افندی صاحب کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں نے آپ کو سوشل لائف بھی بتائی، ان کی فلم انڈسٹری سے بھی تعلق بتایا، انہوں نے بے شمار ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائی ہیں اور کئی کہانیاں ہیں ان سے وابستہ. یہ دوستوں کے دوست ہیں اور بہت پیارے دوست ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جاتے جاتے خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. تھینک یو.